گفتگو کے لیے قرآن پاک میں سے سورہ اعراف 7واں سورہ ہے، 176 نمبر آیت کے 4 لفظ تلاوت کر رہا ہوں۔ مجبور ہوں، ساری آیت نہیں پڑھ سکتا کیونکہ پھر ساری پڑھوں گا تو ساری پہ بات کرنی پڑے گی، تو ساری پہ بات کرنے کے لیے وقت درکار ہے، اس لیے صرف آخری الفاظ۔ یہ سورہ اعراف ہے، 7واں سورہ ہے، 176 نمبر آیت ہے۔ بلم بن بور کا واقعہ ہے ان آیات میں۔ امال کا بادشاہ کے ساتھ حضرت موسیٰ کی قوم کے ولیوں کی جنگ چل رہی ہے ان آیات میں۔ بیٹا اگر آپ ایسے آنے والوں کو ادھر ادھر دیکھیں گے نا، پھر میں آپ سے بات نہیں کر پاؤں گا۔ مجھے ٹائم بتائیں جی، کیا ٹائم ہو گیا ہے؟ 8 بج گئے؟ نہیں، 8:01 پر میں پہلی آیت پڑھ رہا ہوں۔ یہ پہلی ہے، تو توجہ کریں گے تو پھر جتنی کہیں گے اتنی پڑھ لیں گے نا۔ دوبارہ گزارش کو سماعت کریں کہ سورہ اعراف کی ان آیات میں موسیٰ علیہ السلام کے امت کے اولیاء کا ذکر ہے۔ وہ اللہ کے بندے جو موسیٰ نبی کی ناموس کے لیے، موسیٰ نبی کی استعانت کے لیے، موسیٰ نبی کی مدد کے لیے، موسیٰ کے دین کی مدد کے لیے وقت کے یزید کے ساتھ ٹکر لے رہے ہیں، ان آیات میں ان کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ کی امت کے ولیوں کا تذکرہ ہے۔ تو اللہ جی بادشاہ نے محمد جی سے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَاقْصُصِ الْقَصَصَ۔ ذرا سامنے آنے دے، میں پھر پڑھتا ہوں، فَاقْصُصِ الْقَصَصَ۔ محمد جی آپ نا یہ بیان کر دیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ بیان سنا دیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ بادشاہ کن سے فرما رہا ہے؟ محمد جی سے فرما رہا ہے کہ محمد جی آپ نا موسیٰ نبی کے ولیوں کے اس قصے کو نا بیان کرو۔ اللہ بادشاہ کو بینیفٹ ہوگا؟ فرمایا پہلے تو میری مرضی ہے نا، پہلے تو یہ میری مرضی ہے نا۔ یہ کس کی مرضی ہے؟ اللہ کا نام لیں، کس کی مرضی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے نا کہ منبر مصطفیٰ کا سج جائے، جماعت صحابہ کی بیٹھ جائے، اور ذکر توحید کا نہیں، رسالت کا بھی نہیں، اللہ کے ولیوں کا شروع ہو جائے، اللہ کے ولیوں کا تذکرہ شروع ہو جائے۔ پہلے تو میری مرضی ہے نا، یہ اللہ کے ولیوں کے ذکر کی محفل کا سج جانا۔ بھئی میں کیسے آگے چلوں گا؟ 2-4 بندے ہیں جو بول رہے ہیں، باقی چپ ہیں۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ پہلے تو یہ میری منشا ہے نا کہ اللہ کے ولیوں کے ذکر کی محفل سج جائے، اور محفل بھی ایسی سجے کہ خطیب الانبیاء ہو، اور سامعین صحابہ اکرام ہوں، اور تذکرہ کسی نبی کے ولیوں کا ہو، تاکہ جو کسی کو نہیں مانتے فقط اللہ کو مانتے ہیں، انہیں بھی کان میں بات پڑ جائے کہ اللہ کے ولیوں کے ذکر کی محفل کا سجانا یہی مرضی خداوندی ہے۔ اور جو سیرت کانفرنس کے قائل ہیں انہیں بھی سمجھ آ جائے کہ ولیوں کے ذکر کی محفل میں آنا سیرت ہے۔ اور جنہوں کے موٹر سائیکلوں پر اپنے سامنے لکھا ہے میں نوکر صحابہ دا،
انہیں بھی پتہ چل جائے ولیوں کے ذکر کی محفل کو سجانا صحابہ کی ادا ہے، اور یہ عبادت ہو جائے جس کا آرڈر نبی کا اللہ کرے اور نبی جس پر عمل کرے اور صحابہ کی جو سیرت ہو جائے وہ عبادت ہے۔ تو اب بندے علی پور چٹھے کے سیانے ہیں، اب وہ صبح تسلی سے آرام سے ناشتہ کر کے بھی سوچ لیں گے اگر موسیٰ کے ولیوں کا ذکر عبادت ہے، جو بولے گا تو میں بات آگے کروں گا۔ بندے بڑے سمجھدار ہیں، بندے بچے تھوڑی ہیں، بات کو خود سمجھ جائیں گے۔ اگر موسیٰ کے اولیاء کا ذکر اللہ کی عبادت ہے تو پھر مصطفیٰ کے داتا علی حجویری کا ذکر کتنی بڑی عبادت، پھر مصطفیٰ کے بابا فرید کا ذکر کتنی بڑی عبادت ہوگا، پھر مصطفیٰ کے غوث العظم کا ذکر کتنی بڑی عبادت ہوگا، پھر مصطفیٰ کے ولیوں کا ذکر کتنی بڑی عبادت ہوگا۔ اب میں آیت کے الفاظ آگے پڑھنا چاہتا ہوں۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ، محمد جی آپ نا یہ قصہ سنا دیں۔ کون سا قصہ؟ موسیٰ کے اولیاء کا قصہ سنا دیں۔ مالک بینیفٹ کیا ہوگا؟ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور اور فکر کریں۔ اے محمد جی بندوں کی فکر ہی بدل جائے گی، مصطفیٰ جی بندوں کی سوچ ہی بدل جائے گی۔ اس کا مطلب ہے ولیوں کا ذکر سامعین کی سوچ بدلتا ہے۔ جسے سمجھ آئیے چپ کیسے بیٹھا ہے یار، میں اگلا جملہ کیسے پڑھوں گا؟ پھر سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے اولیاء کے ذکر کی محفل بندوں کی فکر بدلتی ہے، بندوں کی سوچ بدلتی ہے۔ سوچ کا تعلق اندر سے ہوتا ہے۔ پتہ چلا جدھر ولیوں کی بات چھڑ جائے اندر ہی بدل جاتا ہے۔ اب جسے سمجھ آئیے چپ کیوں بیٹھے ہو یار؟ پھر سے کہنا چاہتا ہوں، پتہ چلا ولیوں کی بات چھڑ جائے نا تو بندے کا اندر ہی بدل جاتا ہے۔ تو جن کی بات اندر بدلے، بیٹا آپ چپ بیٹھے ہو یار، کیسے بیٹھے ہوئے ہو؟ پھر سے کہنا چاہتا ہوں، جن کی بات اندر بدلے، نہیں مزہ آ رہا، پھر کہنا چاہتا ہوں او یار جن کی بات اندر بدل جائے ان کی ذات کیا بدلتی ہے؟ اس کا مطلب ہے میں اب یہاں بیٹھ کر کیمرے کے سامنے علماء کی موجودگی میں یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ اگر ہم حضرت داتا صاحب کا ذکر شروع کر دیں تو ہمارا اندر بدل جائے گا، ہم بابا فرید کی بات شروع کر دیں تو ہمارا اندر بدل جائے گا۔ آپ نے بولنا ہے تو میں نے آگے چلنا ہے جلدی جلدی سے۔ 8 بجے میں نے پہلی آیت کو پڑھ دیا ہے، جلدی جلدی میرے ساتھ بات کرتے آئیں تاکہ میں جلدی سے آگے لے کر آپ کو چلوں۔ تو پھر ہم اگر غوث پاک کا ذکر کریں تو ہمارا اندر بدل جاتا ہے۔ بیٹا زبان ہلاؤ نا، سر نہ ہلاؤ، پھر ہمارا اندر اچھا جب کسی کا اندر بدل جائے نا تو پھر پتہ کیا ہوتا ہے؟ جب کسی کا اندر بدل جائے نا، جب کسی کا اندر بدل جائے نا تو پھر پتہ کیا ہوتا ہے؟ او یار جب کسی کا اندر بدل جائے تو پھر پتہ کیا ہوتا ہے؟ بھئی آپ چپ بیٹھے ہیں، میں سورہ رات کھول چکا ہوں، میرے سامنے 13 نمبر سورہ ہے اور مجھے 11 نمبر آیت یاد آ رہی ہے۔ جب کسی کا اندر بدل جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، شک نہیں کرنا اللہ نہیں بدلتا اس قوم کے حالات جب تک وہ اپنے دلوں کو اندر سے نہ بدل لیں۔ رب فرماتا ہے زمانے والوں جب کسی کا اندر بدل جائے میں اس کے گھر کے حالات بدل دیتا ہوں، جب کسی کا اندر بدل جائے میں اس کے گھر کے حالات بدل دیتا ہوں۔ اب آپ نے گھر جا کے سبحان اللہ کہنا ہے، ابھی آپ ٹھنڈا کہہ رہے ہیں، ہم یہاں اللہ والوں کا ذکر کریں ہمارے گھر کے حالات بدل جاتے ہیں۔ تو جن کی بات بندے کے حالات بدل سکتی ہے، اب جسے سمجھ آئیے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں۔ اچھا دیکھیں مجھے لگتا ہے میں بات کو واضح نہیں کر پا رہا تو میں سورہ ہود پڑھنا چاہتا ہوں۔ 11 نمبر سورہ ہے قرآن حکیم کا، اور یہ کھل گئی ہے میرے سامنے ہے، اور 120 نمبر آیت ہے۔ آپ کہو تو میں پڑھنا شروع کر دوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، محمد جی
ہم یہ رسولوں کی خبریں، رسولوں کے واقعات، رسولوں کے قصوں میں سے جو آپ کے ساتھ بیان کرتے ہیں نا، اس کا پتہ کیا مقصد ہے؟ اللہ جی کیا مقصد ہے؟ فرمائے ما نثبت بہ فؤادک، محمد جی جو بھی سنے گا اس کا کمزور دل ہوگا تو طاقتور ہو جائے گا۔ بھائی آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے نبیوں کی باتیں، اللہ کے نبیوں کے ماننے والوں کی باتیں کمزور دلوں کو طاقت دیتی ہیں۔ بھائی آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں، میں کیسے آگے پڑھوں گا؟ رسولوں کا ذکر، اللہ کے رسولوں، اچھا مجھے بتائیں اگر رسولوں کا ذکر کمزور دلوں کو طاقت دے سکتا ہے تو سارے رسول ہاتھ باندھ کر مقتدی بن کر جس کے پیچھے کھڑے ہو محمد کے گھر کا ذکر کیا دے؟ جسے جتنی سمجھ آئیے اتنا سبحان اللہ تو کہو یار۔ یار حسین کا ذکر کیا دیتا ہوگا؟ علی کا ذکر کیا دیتا ہوگا؟ حسن کا ذکر کیا دیتا ہوگا؟ فاطمہ کا ذکر کیا دیتا ہوگا؟ اچھا کیا دیتا ہے کر کے نہ دیکھ لیں؟ جس کا دل ہے کر کے ہی دیکھ لیں تو کہو نا میں قرآن کھولوں۔ کھول لیا یار، قرآن میرے سامنے ہے، یہ میری آنکھوں کے سامنے قرآن پاک ہے، اور یہ سورہ دہر ہے، 76 نمبر سورہ ہے۔ 3 دن گزر گئے ہیں، ذکر شروع ہو گیا ہے، 3 دن گزر گئے ہیں، سیدہ نے کچھ بھی تو نہیں کھایا، 3 دن گزر گئے ہیں، علی نے کچھ بھی تو نہیں کھایا، 3 دن گزر گئے ہیں، حسن نے کچھ بھی تو نہیں کھایا، 3 دن گزر گئے ہیں، حسین کچھ بھی تو نہیں کھا رہے، 3 دن سے آل محمد کا روزہ چل رہا ہے۔ افطاری کا وقت آتا ہے، لنگر سامنے رکھتے ہیں، لقمہ توڑتے ہیں، باہر سے آواز آ جاتی ہے افتح لی یا اہل البیت باب الجنہ، جسے کہیں سے نہیں ملتا کہتے ہیں اس دروازے سے وہ بھی خالی نہیں جاتا۔ افتح لی یا اہل البیت باب الجنہ، وارثان جنت یہ کنڈی کھولو جو جنت کا دروازہ ہے۔ انا یتیم میں یتیم ہوں، انا مسکین میں مسکین ہوں، انا اسیر میں اسیر ہوں، میں قیدی ہوں، میں یتیم ہوں، میں مسکین ہوں۔ 3 دن سے ایک بندہ مانگنے آتا تھا، علی اپنا دیتے، حسن اپنا دیتے، حسین اپنا دیتے، فاطمہ اپنا دیتی۔ علی کے گھر کا اسلوب ہے، رواج ہے، ایک مانگ لے ساری فیملی کا ملتا ہے۔ جسے سمجھ آئیے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں۔ ایک مانگ لے ساری فیملی کا ملتا ہے۔ اب آنے والا لنگر لے کے چلا جاتا ہے، یہ سید ہیں، 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ اب تیسرے دن مصطفیٰ فاطمہ کے صحن میں آتے ہیں، بیٹی کو گلے لگایا، اللہ نے آیت نازل کی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، محمد جی آپ کی بیٹی نے میری محبت میں، میری محبت میں، میری محبت، محمد جی آپ کی بیٹی نے میری محبت میں، علی نے میری محبت میں، حسن نے میری محبت میں، حسین نے میری محبت میں، مسکین کو، یتیم کو لنگر کرایا ہے، مانگنے والوں کو، اور کرا کے جو کھا چکے ہیں ان سے کہہ رہے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں کوئی شکریہ نہ کہے، ہمیں تم سے جزا نہیں چاہیے، ہم نے تو یار کو راضی کرنے کے لیے، شکریہ نہیں کہنا، ہمیں یہ نہیں کہنا تھینک یو، ہم نے تھینک یو سننے کے لیے نہیں لنگر کرایا۔ آئے ہائے، کوئی ہے جو بیٹھا ہے جسے سمجھ آ رہی ہے؟ ہم نے تھینک یو سننے کے لیے لنگر نہیں کرایا، ہم نے تم سے کوئی جزا کے لیے لنگر نہیں کرایا، ہم نے رب کی رضا کے لیے کرایا ہے۔ اب اللہ بادشاہ پھر اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا سا آگے پڑھوں؟ نہیں مزہ آیا بھائی، جسے قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا سبحان اللہ تو کہو۔ ابھی تو ہم 4 5ویں آیت پر آئے ہیں، ابھی تو 4 5ویں آیت آئی ہے، اب گنتے جانا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیٹا فَوَّقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَّقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا۔ اللہ فرماتا ہے بڑی مصیبت کا دن ہے قیامت کا، بڑی پریشانی کا دن ہے، بندوں کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، لیکن آل محمد تازگی میں ہوں گے، سرور میں ہوں گے، خوشی میں ہوں گے، علی لطف میں ہوں گے۔ نبی کا خاندان قیامت کے دن لطف میں ہوگا،
بولو جسے سمجھ آئی ہے. نبی کا خاندان قیامت کے دن بیٹا سارے قرآن کی تائید میں بولتے آؤ. اگر میں تمہیں ایسی ویسی بات کے لیے کہوں تو زبان چپ کر جائے, لیکن اگر میں قرآن کے لیے تکلیف دوں تو پھر ہلاؤ زبان ثواب کے لیے. نبی کا خاندان اس دن لطف میں ہوگا. مالک فرماتا ہے میں اگلی آیت پڑھ رہا ہوں, پہلے دو الفاظ چھوڑوں گا بعد میں انہیں پڑھ دوں گا. جنتم و حریرا, میں نے انہیں جنت کا مالک بنا دیا, ریشم کا لباس انہیں عطا کر دیا. لیکن پتہ کیوں اللہ جی کیوں فرمایا جزاءہم وجزاءہم بما صبروا وجزاءہم بما صبروا, اس لیے کہ میں نے جتنا صبر اس گھر میں دیکھا نا اتنا صبر کائنات میں نہیں ہے. اب سمجھ آئی کہ آل محمد کے اس ذکر کا مقصد کیا ہے. اس مقصد کا نام صبر ہے. ٹھنڈا بولے ہو یار, اس مقصد کا نام کیا ہے؟ اونچی بولو ذرا. اچھا دیکھیں میں سورہ مبارکہ نحل پڑھ رہا ہوں, 16 نمبر سورہ ہے, میں 126 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں. اگر میرے سامنے آ گئی تو یہ میرے سامنے قرآن پاک ہے, یہ 126 نمبر آیت ہے, سورہ نحل ہے. آپ چپ ہیں, میں کیسے پڑھوں گا اسے یار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِهِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. نہیں مزہ آیا بھائی, نہیں چاس آیا بھائی, نہیں مزہ آیا. اس جوانی کو آگ لگانی ہے جو قرآن کے لیے نہیں بول رہی یار. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِهِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. اگر زندگی میں تمہیں کسی سے بدلہ لینا پڑ جائے نا تو اتنا لینا جتنی تمہیں تکلیف دی گئی ہے. اچھا جی, اچھا اللہ جی, اللہ جی اچھا اللہ جی, پھر اتنا بدلہ لے لیں جتنی تکلیف پہنچی ہے. مالک فرماتا ہے آدھی نہ پڑھ, آگے بھی تو پڑھنا. مالک آگے کیا ہے؟ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اگر علی کا کردار وجود میں لے کر صبر کر لے تو تیرے لیے خیر ہی خیر ہے. توفی صاحب صبح سے انتظار ہو رہا ہے آپ کا, صبح سے آنکھیں ترسی ہیں آپ کے چہرے کو تکنے کے لیے. بہرحال میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں. آپ کو پہلی آیت ابھی آپ سمجھیں گے, پہلی آیت پڑھی ہے, پچھلی 6 آیتیں تمہید میں گزر گئیں. پہلی آیت ہے جو صبر کرے اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. بولو میں آگے چلوں, جو صبر کرے اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. اونچی بولو, جو صبر کرے اس کے لیے. نہیں مزہ آیا, جو صبر کرے اس کے لیے. اچھا بیٹا میں 96 نمبر آیت لے رہا ہوں, 96 نمبر آیت ہے, 96 نمبر آیت ہے, سورہ نحل ہے, 16 نمبر سورہ ہے, 96 نمبر آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما عندکم ینفد, جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا. وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ, اللہ کے پاس جو کچھ بھی ہے باقی رہنے والا ہے. نہیں میں سمجھا سکا, میں بات واضح نہیں کر سکا, میں کیسے آگے چلوں گا. رب جی فرماتے ہیں جڑے نوٹ تیری جیب وچ نے مک جان گے میرے نام تے دے چھڈیں گا باقی رہ جان گے. جیڑی موٹر سائیکل تیری ذاتی یہ مک جائے گی, کسے پین پر آدھی ایمرجنسی وچ چابی دے دے باقی رہ جائے گی. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. جیڑی کوٹھی تیرے کولے مک جائے گی, گوانڈیاں دی موت ہو جائے اپنے بیٹھک وچ مہمان بٹھا لے باقی رہ جائے گی. جسے سمجھ آ رہی ہے بولو, میں آگے چلنا چاہتا ہوں. اچھا اللہ جی سمجھ آ گئی ہے. فرمایا جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا, جو میرے پاس ہے باقی رہ جائے گا. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. زمانے والوں میرے پاس جو عملوں کا احسن اجر ہے نا, احسن اجر, احسن اجر, احسن اجر. بھائی نہیں میں آگے چل سکتا. احسن اجر ہے نا جو میرے پاس, جو میری بارگاہ میں احسن اجر ہے نا. بھائی احسن پوزیٹیو, کمپیریٹیو, سپرلیٹیو جو ڈگری ہے نا اسے احسن کہتے ہیں. عربک میں صیغہ تفضیل ہے. رب فرماندا ہے جیڑا میرے کو سب تو ودیا اجر ہے نا میں وہ صبر والیاں واسطے رکھ. نہیں میں نہیں سمجھا سکتا. دیکھیں میں سورہ زمر پڑھ رہا ہوں, 39واں سورہ ہے قرآن حکیم کا. میرے سامنے 10ویں آیت آ رہی ہے. یہ 10 نمبر آیت میری آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے. آپ چپ ہیں, پھر میں گھر جا کے پڑھ لوں گا. ایسے نہیں میں پڑھوں گا جسے قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا اونچی سبحان اللہ کہو ذرا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ. اے محبوب ما ینطق کی زبان کھول کر مومنوں سے کہو جو دنیا میں نیکی اور بھلائی کرے گا نا اس کے لیے بھلا ہی بھلا ہے. یہ آیتیں کس نے پڑھنی ہیں بھائی؟ یہ کون پڑھے گا؟ ہم نے انہیں تراویوں کے لیے رکھ دیا ہے. ٹھنڈا بولے ہو یار. جو دنیا میں نیکی کرے گا اس کے لیے بھلا ہی بھلا ہے. وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ. اللہ کی زمین تنگ تو نہیں ہے پر انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. سنو شک نہیں کرنا، میں نمازی کو جتنا بنتا ہے گین کے دوں گا، روزے دار کو جتنا بنتا ہے گین کے دوں گا، حاجی کو جتنا بنتا ہے گین کے دوں گا. صبر والا آئے گا حساب سے نہیں دوں گا، بے حساب دے دوں. آئے ہائے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے، میں آگے چلنا چاہیے. صبر والا آئے گا بے حساب دوں گا. اچھا بھائی گال سنو، پیری مریدی کا سلسلہ ہے، نسلوں سے سلسلہ ہے، علی کی اولاد ہے نا. ویسے بابا فرید کے نوکر ہیں، پیر پٹھان کے ماننے والے ہیں. اللہ کی قسم پٹھان کے نوکر ہیں نا. اچھا تو بات یہ ہے کہ ہمارے پاس بندے آ کے کہتے ہیں شاہ جی وہ نا فلانا بندہ ہمارے کاروبار کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گیا ہے، فلانا بندہ ہماری مجھوں پر کر رہا ہے، فلانا بندہ ہم پہ جادو کر رہا ہے، فلانا بندہ جو ہے وہ ہم پہ ٹونا کر رہا ہے. اللہ جی بادشاہ نے سارے مسئلے یہاں ختم کر دیے ایک آیت نازل کر کے. آپ توجہ کریں تو میں پڑھنا چاہتا ہوں. اچھا آپ کو ضرورت نہیں، کوئی گال نہیں، کوئی گال. میں سمجھ گیا یہ بندے چپ بیٹھے ہیں، یہ پتہ نہیں یہ بندے نہیں بولیں گے قرآن کے لیے تو کون بولے گا؟ ان بندوں کو قرآن کا پتہ ہے جو چپ بیٹھے ہیں قرآن کے لیے. بھائی جسے قرآن سے تعلق ہے چپ کیوں بیٹھے ہو میرے سامنے؟ آپ تائید کرو تاکہ جوانوں کو سمجھ آئے قرآن پاک کا کیسے سننا ہوتا ہے. ہاں تو 120 نمبر آیت ہے، 120 نمبر آیت ہے. یہ میری آنکھوں کے سامنے 120 نمبر آیت آ گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان تمسسکم حسنۃ تسو. شاباش شاباش. ادھر سے کون بولا ہے جی؟ اچھا ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کی عمر دراز کرے جی مولانا. آمین کہو بھائی سارے. سے تو سلامتی عطا فرمائے جی آپ کو. اچھا جی ان تمسسکم حسنۃ تسوہم. جب تمہیں کوئی بھلائی پہنچے نا تو انہیں بری لگتی ہے. اللہ فرماندا ہے جدو تہاڈا فائدہ ہوئے تے شریکاں نو اگ لگ دیے. اللہ جی گالتے ہیں جی وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَاتٌ يَفْرَحُوا بِهَا. اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو وہ خوش ہوتے ہیں. اللہ جی گالتے ہیں جی یہ جی میں فرمائی جی ہون تو سانکھ نہیں تے میں آگے پڑھنا ہے نا جی. مالک فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اور اگر تم صبر سیکھ لو اور کسی فقیر کے قدموں میں بیٹھ کر صبر کا ول سیکھ لو تو ان کی خفیہ تدبیریں تمہارا کبھی نقصان ہی نہیں کر سکتی. اللہ فرماندہ ہے شریک ٹیل لا کے بھی مر جان تیری کنڈ بھی نہیں لگ دی، صبر سے سکھ. اب جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ تو کہو. اچھا بھائی میری بات سنیں، میں سمجھا نہیں پا رہا، مجھے سورہ بقر یاد آ رہی ہے، 2 نمبر سورہ ہے، مجھے 249 نمبر آیت یاد آ رہی ہے. سورہ بقر میں سے 249 نمبر آیت یاد آ رہی ہے. آپ چپ بیٹھے ہیں، میں کیسے اسے پڑھوں گا بھائی؟ نہیں مزہ آیا؟ جسے قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا اونچی سبحان اللہ کہو ذرا. اچھا بھئی اسلام کفر کی جنگ چل رہی ہے، اسلام اور کفر کی جنگ چل رہی ہے. اللہ جی بادشاہ نے سورہ بقر میں 249 نمبر آیت میں یہ اعلان کر دیا زمانے والو یہ میری آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے. ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لے ذرا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کم من فئات قلیلۃ. اب ادھر سے کہاں سے آواز آئی ہے؟ کون بولا ہے مجھے بتا دو دیں جی. کون بیٹھے ہیں؟ حافظ صاحب بیٹھے ہیں، اللہ عمر دراز کرے جی آپ کو. آمین کہو بھائی سارے. اب مجھے بتاؤ اس پہ یہاں کوئی ہینگی پھینگی کر سکتا ہے؟ یہاں کوئی بندہ ہینگی پھینگی کر ہی نہیں سکتا. جہاں کبھی ادھر سے آیت آ جاتی ہے کبھی ادھر سے آیت آ جاتی ہے. اب مجھے مزہ آ رہا ہے، میں پھر سے پڑھنا چاہتا ہوں. کم من فئات قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. اللہ فرمایا تھوڑے بھی لوگ ہون نا تے چوکھیاں دی کنڈ لا لین گے. کیوں؟ واللہ مع صابرین، میں جو صبر والیاں دے نال.
آئے ہائے اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے. آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں یار. میں پھر کہہ رہا ہوں اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے. نہیں میں آگے چل سکتا. میں پھر کہہ رہا ہوں اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے. نہیں میں آسان کرنا. اللہ فرماندا ہے جڑا صبر کرے میں او دے نال ہاں. نہیں مزہ آیا. اللہ پہ فرماندا ہے جدے کردار علی والا آ جائے میں او دے نال ہاں. جدے وچ حسین دا کردار آ جائے میں او دے نال ہاں. جدے وجود صبر آ جائے میں او دے نال ہاں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جسے جتنی سمجھ آ گئی اتنا سبحان اللہ کہو. او بیلیو ساڈا ایم این نے کہہ چھڑے نا میں تیرے نال ہاں تے ساڈا سینہ ہی چوڑا ہو جاندا ہے. چودھری ساڈے نال ہے جنوں اللہ آکھے میں تیرے نال ہاں. اللہ بھائی صبر والے کے ساتھ ہے. اللہ صبر والے کے. اچھا بھائی آپ میں سے کوئی بندہ ایسا ہے جس کا دل کرتا ہے مجھے بندے وڈا بندہ مان جائیں؟ بھائی جی اچھا اگر ساریاں دا کر دے تے پھر وہ نسخہ لے لین. بھائی بندے قد نال وڈے نہیں ہوندے. بھائی میں عرض پہ کرنا بندے قد نال وڈے نہیں ہوندے. بھائی بندے دولت نال وڈے نہیں ہوندے. میں کیسے آگے چلوں؟ بھائی بندے پروٹوکول نال وڈے نہیں ہوندے. بندے عمرہ نال وڈے نہیں ہوندے. اللہ جی فرما رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. بنی اسرائیل میں ہم نے جن میں صبر دیکھا انہیں امام بنا دیا. پتا چلا اللہ اسے لیڈرشپ دیتا ہے جس میں صبر آ جائے. اوے بیلیو میری گل سنو. قد وچ حضرت آدم وڈے سن لیکن امام تے ساڈا نبی ہے. بولو جی سے سمجھ آئی ہے بات. بھائی ظاہری عمر میں حضرت نوح بڑے تھے. بھائی حضرت نوح تے 950 تبلیغ کی تھی. 950 سال تے تبلیغ کی تھی. ساڈے نبی دی ساری عمر 63 سال ہوئی ہے. زاری عمر دے اندر نوح وڈے نے پر امام تے ساڈا نبی ہے. بھائی میں عرض کراں میرے نبی جدوں گھروں نکلے نے پیدل نکلے نے. داؤد دے پتر سلیمان جدوں گھروں نکلے نے حضرت سلیمان کو اپنا ہیلی کاپٹر سی بغیر پٹرول تو. بھائی بولو جی سے سمجھ آ رہی ہے بات. حضرت سلیمان جدوں نکل دے سن جن نال نکل دے سن پرندے نال نکل دے سن حشرات الارض نال نکل دے سن. ساڈے نبی زمین تے چل دے رہے. سلیمان ہوا وچ اڑ دے رہے. امام تے ساڈا ہی ہے نا. اللہ بادشاہ ساڈا پھر بھی وڈا ہے. فرمایا وڈا تے محمد ہے نا. اللہ بادشاہ حضرت نوح عمر زیادہ حضرت آدم قد زیادہ حضرت سلیمان پروٹوکول زیادہ ویروی ساڑھے نبی وڈے نے. وجہ اللہ فرمایا قرآن کھولو نا. چو بیٹھے ہو یار. بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال نوح ربی لا تذر الکافرین دیارا انکا انتظرہم یدل عبادک ولا یلد الا فاجرا کفارا. اللہ فرمایا انہاں نبیاں میرے کولوں بندے مروائے نے. انہاں نبیاں بندے مروائے نے میرے کولوں. نو اپنے منہ آکھیا سی مار چھڑ مینوں نہیں چاہی دے. کسون مار کے موسیٰ بندہ مار چھڑیا سی. انہاں نبیاں بندے مروائے نے. انہاں دا صبر رک جاندہ سی جلال چاہ جاندے سن. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. انہاں دا صبر مک جاندہ سی جلال چاہ کے اندے سن. مار چھڑ سانو نہیں چاہی دے. اس ویلے میں مار چھڑ دا سا بندے. لیکن جدوں طائف دے اندر مصطفیٰ نو پتھر وجے. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. جدوں طائف دے اندر مصطفیٰ نو پتھر وجے نے خون مصطفیٰ متھے تو ٹرے ہے نالین تو نکل کے طائف دی مٹی تے ڈگے ہے. محمد خاموش سن میں جلال سا. میں پہ فرماندہ سا جبرائیل جا محبوب نو پوچھ ہونے اخیر ہو گئی ہے. ہون جی آرڈر لاوے تے بندے مار چھڑیے نا. ہون تے بندے مار چھڑیے نا. ہون تے بندے مار چھڑیے نا. اس ویلے محمد زمین تے کھلو کے آکھیا سی نا سونیا میں کلا نبی نہیں تو منو رحمت بھی بنا کے ٹورے. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے چپ کیسے بیٹھ. اللہ فرمایا محمد وڈے اس واسطے نے کہ صبر ہی بڑا وڈا ہے. جسے سمجھ آئی ہے بات کرو. میں آگے چلنا چاہتا ہوں یار. جسے جتنی سمجھ آگئی اتنا سبحان اللہ تو کہو.
اچھا میری بات سنو، مجھے سورہ الکہف یاد آ رہی ہے، 18 نمبر سورہ ہے، مجھے 65 نمبر آیت یاد آ رہی ہے، مولانا چھوڑیں جی مجھے دیکھیں، ادھر دیکھیں، 66 نمبر آیت یاد آ رہی ہے، 67 نمبر آیت یاد آ رہی ہے، 68 نمبر آیت یاد آ رہی ہے، 59 نمبر آیت یاد آ رہی ہے. آپ چپ بیٹھے ہیں، آپ کہو تو میں پڑھنا شروع کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. رب جی فرمایا موسیٰ میرے بندوں میں سے ایک بندے کو ملے جسے ہم نے اپنی ہاں سے اپنی خاص رحمت کا صدقہ دے رکھا تھا. ہوگی کوئی اللہ کی رحمت جس کا صدقہ خضر کو ملا ہوگا؟ آپ جیتے رہو. جسے سمجھ آئی ہے، جسے نہیں آئی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اللہ نے خضر کو بھی مصطفیٰ کا صدقہ دے رکھا تھا. جیو جسے سمجھ آ گئی ہے، میں آگے چلنا چاہتا ہوں. وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا. ہم نے علم لدنی دیا، ہم نے اسے علم لدنی دیا. ادھار ہوا آپ کے ساتھ علم لدنی. کبھی آیا تو وعدہ کرتا ہوں کبھی اس پر پڑھیں گے تو پھر بات کو کھولیں گے. اب میں آگے چلنا چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ نے جب خضر کو دیکھا تو کہنے لگے قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُوكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا. جناب میں ہوں 4-5 دن تواڈے نال ہی ہاں. جناب ہون میں تواڈے نال ہی ہاں. میں بھی یہ تھیاں علی پور چٹھے جے گل نہیں. مزہ آیا، آپ چپ رہ گئے ہیں یار. پھر سے کہنے لگا حضرت موسیٰ نے حضرت خضر سے کہا جناب ہون میں تواڈے نال ہی ہاں. نہیں میں آگے نہیں چلتا، آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں یار. اور بادشاہ میں تواڈے نال ہی ہاں. جب یہ جملہ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا. خضر نے موسیٰ سے کہا منوں کی اعتراض ہے پر تواڈے کولوں صبر نہیں جی ہونا. آئے بولو جسے سمجھ آئی ہے بات. اور بادشاہ تواڈے کولوں صبر نہیں ہونا. جملہ سنو گے، سن لو گے. جس کے وجود میں صبر آ جائے اسرار الہی کا حقدار ہو جاتا ہے. نہیں میں سمجھا سکا، پھر سے کہنا چاہتا ہوں. جس کے وجود میں صبر آ جائے اللہ کا رازداں ہو جاتا ہے. کائنات میں علی اللہ کا رازداں ہے. اب چپ بھی رہو تو میں آگے پڑھوں گا. محمد کی بیٹی اللہ کی رازداں ہے. حسنین اللہ کے رازداں ہیں. حسن اللہ کا رازداں ہے. حسین اللہ کا او بھائی ایک مرید اپنے پیر کو لا کے آندا ہوندا سی بابا جی تواڈے کول واہ وہی اللہ دے راز نے تے انہاں وچوں ایک راز سانوں وی دے چھڈو. او شاہ جی تواڈے کول واہ اللہ دے راز نے ایک راز سانوں وی دے چھڈو. او مرشد تواڈے کول واہ وہی اللہ دے راز نے ایک راز سانوں وی دے چھڈو. جدوں انہیں آکھنا نا ایک راز سانوں وی دے چھڈو تے پیراں ویکھ کے انہوں آکھنا تو اجے دਹੀਂ پلے کھا جا کے، تیری عمر نہیں اجے انہاں گلاں دی. حضور اللہ دے رازاں وچوں ایک راز دے چھڈو. اوے آپ نے مانا گول گپے دی ریڑھی تے جا اجے. اج اودے آن تو پہلے بابے ہوراں ایک بکرا اپنے حجرے ڈک لیا تے او جدوں آیا نا تے سلام شاہ جی ایک اللہ دے رازاں جو راز دے چھڈو گے. فرماندے نے گوانڈیاں دا نیانا پھڑ کے لیا. او نیانا پھڑ کے لیا نا بچے نوں اندر جا کے بکرے نے چھری پھیر دیتی. وہ جدو خون دا فوارا باہر آیا بابے ہوری چھری خون نہ لت پت اپنے کپڑے بھی خون نہ پرے. وہ جدو باہر آئے تو ویک کے لگا بال مار چھڑیا جی. اے ویک کے انہوں نے رولا پا چھڑیا بابے ہوراں بال مار چھڑیا. بابے ہوراں بال مار چھڑیا. بابے ہوراں بال مار چھڑیا جی. بابے ہوراں بال مار چھڑیا. پورا پنڈ کٹھا ہویا نا تے بچہ باہر آ کے مسکرا رہا ہے کول. اور سکے جی یہ کی ہے؟ آپ نے فرمایا ایڈا کو فقیر دا راز تے رکھ نہیں سکتے. بولو جسے سمجھ آئی ہے بات. اور تم ایڈا کو بندے دا تے رکھ نہیں سکدا تینوں اللہ دا کیویں دے چھڈا. جس کے وجود میں صبر آ جائے وہ اللہ کا رازداں ہو جاتا. جسے سمجھ آئیے چپ کیسے بیٹھے ہو میں آگے پڑھوں. اوے اللہ فرماتا ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اگر ہاجرہ صبر نہ کرتی میرا کعبہ وسطی نہیں. جسے سمجھ آگئی چپ کیسے بیٹھے ہوئے ہو یار.
مالک فرماندہ ہے قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، ابراہیم صبر نہ کرتے نمرود کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ اچھا بھئی آپ اس لیول پہ آگئے ہیں، میں خطاب شروع کرنا چاہتا ہوں۔ آپ چپ رہ گئے جناب، آپ چپ رہ گئے بادشاہ، آپ کی خاموشی نے بتا دیا خطاب شروع نہیں۔ آپ کا دل نہیں کر رہا، کوئی بات نہیں، نہیں میں نہیں کر رہا، تقریر نہیں کر رہا، آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں سارے بندے۔ دیکھیں مجھے سورہ یوسف یاد آ رہی ہے، 12واں سورہ ہے قرآن حکیم کا، مجھے 90 نمبر آیت یاد آ رہی ہے۔ یہ میرے سامنے 90 نمبر آیت آ گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جی فرما رہے ہیں یوسف جی مولا پھر پراواں چنگی نہیں نہ کی تھی جی، اللہ بادشاہ بہت مارے ہیں پراواں، یوسف پھر مردہ سمجھے آسانے نا، مالک مار ہی چھڑے اپنے والوں، یوسف پھر خوہ چھٹے آنے نا، مالک خوہ چھڑ دیتا، یوسف پھر کھوٹے سکے وہی دیتا نے نا، مالک وہی دیتا، یوسف جی پھر زلیخا چنگی نہیں نہ کی تھی، اللہ بادشاہ بڑی ماڑی کی تھی سو، یوسف عزیز مصر بھی چنگی نہیں نہ کی تھی، مالک چنگی نہیں کی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَصْبِرْ 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 یوسف صبر نہ پلے، صبر نہ چھڑیں، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، منو میری عزت دی قسمیں تیرے سارے بدلے میں نہ لواں، منو رب کو نہ کہ یوسف تیرے پرا تیرے کولوں کنک منگتے پھرن گے، یوسف صبر نہ چھڑی، زلیخا تیرے ناندیاں تسبیحاں کٹے گی، یوسف صبر نہ چھڑی، عزیز مصر جیل دے گیٹ تے ہاتھ بن کے کھڑا کر دیاں گا، یوسف صبر نہ چھڑی، پرا ماں باپ دے نال کھڑے کر کے سجدہ نہ کراما، منو رب کو نہ کھے گا۔ بھئی یہ کردار ہے آل محمد کا، جسے سمجھ آگئی چپ کیسے بیٹھے ہوئے ہو یار؟ اجازت دو خطاب شروع کروں؟ سمجھ گیا ابھی آپ کا دل نہیں ہے، سارا مجمع چپ بیٹھا ہوا ہے، کیسے پڑھوں میں؟ مزہ نہیں آ رہا علی پور والو، چش نہیں آئی یار۔ دیکھیں جب چش آتی ہے تو میں کہہ دیتا ہوں کہ آپ حق ادا کر رہے ہیں نا، ابھی جوان چپ بیٹھے، اچھا چلو کوئی بات نہیں، میں سورہ رات پڑھ رہا ہوں، 13 نمبر سورہ ہے، میں 19ویں آیت پڑھ رہا ہوں، 20 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، 21 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، 22 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، 23 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، 24 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، 25 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، یہ میری آنکھوں کے سامنے، اچھا میں نہیں ساری پڑھتا، میں 22 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین صبروا والذین صبروا والذین صبروا۔ او بیلیو میری گل سنو، میں اس آیت نو بعد اچ پڑھنا، سورہ فرقان 5 نمبر سورہ ہے، 75 نمبر آیت تھے، رب فرماندہ ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، میں جنت جنیاں وڈیاں کوٹھیاں رکھیاں نے نا، وہ صبر والیاں واسطے رکھی۔ اب جسے سمجھ آئیے وہ تو بولو میرے ساتھ، جنت دیاں جنیاں وڈیاں کوٹھیاں نے نا، وہ ساریاں میں صبر آلیاں واسطے رکھ چھڑیاں نے سب۔ اچھا میری گل سنو، تو اڈا جی دل نہیں پہ کردہ میں خطاب شروع کراں، مجھے سورہ صافات یاد آ رہی ہے، 37 نمبر سورہ ہے، میں 99 نمبر آیت پڑھنے لگا ہوں، 100 نمبر آیت پڑھنے لگا ہوں، 101 نمبر آیت پڑھنے لگا ہوں، 102 نمبر آیت پڑھنے لگا ہوں۔ سلام ہے میرا اس میاں بیوی کی جوتیوں پر جن کی آپس کی باتیں قرآن کی آیتیں بن کر۔ قبلہ اسماعیل کے بابا ابراہیم اپنی زوجہ ہاجرہ کے پاس بیٹھے ہیں، اور ہاجرہ نے صرف اتنا کہا ہے کہ مدت ہو گئی ہے، شادی ہوئی ہے تے اجے تک اولاد ہی نہیں ہوندی پئی۔ حضرت ابراہیم نے زوجہ کے منہ سے یہ جملہ سنانا تے تسی کی سمجھ دیو نیرا ہو گیا تے اللہ نہیں ویندا پیا تو۔ اچھا اگے سبحان اللہ مینوں وکھان لی آندے سو پہ، او تساں جنہ سبحان اللہ آکھیا ہے قرآن پاک سن کے آکھیا ہے یار،
تے میرے اللہ نو نیرے چ نظر آندا ہے تے تسی بے شک چپ کرو یا بولو، اللہ پاک آپ ہی دیکھے گا جڑا قرآن سن کے سبحان اللہ آکھ لے گا۔ میری ذمہ داری ہے آپ تک قرآن حکیم کو پہنچانا، میں پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا حضرت حاجرہ، فرمایا مدت ہو گئی شادی، اولاد نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالا انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ حضرت ابراہیم فرماندے نے جان لگا میں اپنے رب وال، انی بے شک میں ذاہبن جانے والا ہوں، چلیاں الا ربی اپنے رب کی طرف۔ نہیں بیٹا ایسے ادھر ادھر نہیں دیکھے، مجھے دیکھے۔ نہیں میں پریشان ہو رہا ہوں آپ کے ادھر ادھر دیکھنے سے، مجھے دیکھے۔ میں پھر پڑھ رہا ہوں قرآن پاک۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا بے شک میں چلیاں اپنے رب دی طرف۔ توڑا کی نہ ہے امتیاز صاحب، اللہ توڑی عمر دراز کرے۔ کیا کہہ جے رب کی طرف، یہ جڑا طرف ہی چاہ جائے تو رب ہوندہ ہی نہیں۔ رب ہر طرف ہے جناب، رب جنہ ادھر ہے انہ ادھر ہے، انہ ہی ادھر ہے تے انہ ہی ادھر ہے۔ یہ حضرت ابراہیم کر دی نو آندے نے میں چلیاں رب وال، وہ کتھے وے رب؟ جتھے بیٹھی نو تے رب کوئی نہیں سی۔ یہ دا مطلب ہے حضرت ابراہیم نے قیامت تک صوفیاں دا راہ کھولے ہے، انہاں نو سمجھا دیتا ہے اللہ ہر جگہ پر کدرے نیڑے ہو کے سن لیندہ ہے۔ جسے سمجھ آئیے چپ کیسے بیٹھا یار؟ اسی پاگل نہیں جڑے پاک پتن نس نس جانے ہاں، اسی صدائی نہیں جڑا داتا صاحب نس نس جانے ہاں، اسی پاگل نہیں جڑے تونسا شریف نس نس جانے ہاں۔ رب علی پور چٹھے بھی ہے پر ولیاں کل نیڑے ہو کے سن لیندہ ہے۔ ناراضگی والی گل نہیں، کسے نو رائی ونڈ نیڑے نظر آئے، کسے نو ولیاں کل نیڑے نظر آئے۔ میں حضرت ابراہیم فرمانا جاننا میرا ول میں ونہ کیویں راہ نہیں نکلتا۔ قال رب ہب لی من الصالحین۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا اللہ مینوں نہ تھی چاہی دیئے تے نہ پتر چاہی دے، مینوں جو مرضی دے دے پر نیک دیں۔ کی دیں؟ سارے بولو ذرا کی دیں؟ اللہ نے فرمانا چاہیے تھا ابراہیم منڈا کال دینا جڑا مسیح تو باہر نہ نکلے گا، تو جو نیک منگیا ہے۔ کو بچہ کل دینا جڑا اتقاف ہی بیٹھا روے، نیک جو منگیا ہی۔ یا کو بچہ ایسا کل دینا جدے ہتھوں تسبیح چھٹا ہی نہ، تو جو نیک منگیا ہے۔ ہن اللہ پتہ جے نیک کنوں ہندا ہے، جے تسی آکھو تے میں پڑھا اے تہاڈا علاقہ چیویاں تے چٹھے آندا ہے، تانوں دھیان نہ سننی چاہیے دی گل۔ اللہ پاک نیک کنوں آندے نے؟ فرمایا فبشرناہ بغلام مبارک ہوئے ابراہیم، تینوں غلام دین لگا۔ اللہ میں تینوں ارنا پاک نیک پتر چاہی دے، تو آنے میں غلام دین لگا۔ اللہ فرمایا قیامت تک قرآن پڑھن والے نو سمجھ آ جائے جیڑا اپنے پیو دے نال ٹردہ انج لگے جویں کسے چودھری دے نال کمی ٹریا جاندے، اللہ انہوں نیک آندے۔ اور جڑا اپنے ابے دا نوکر بیٹھے سبحان اللہ آکھ لو۔ اس گل تے تڑفنا سی انہیں جڑا پیو دی نوکری کردا ہے تے جڑا پیو نو اکھاں کردا ہے، او دے لئی گل تھوڑی ہو رہی ہے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، ابراہیم حلیم پتر دیاں گا۔ حلیم دی گل پھر کر لیں گا کدی، پھر کسے ویلے کھول لیں گے۔ فلما بلغا، حلیم دی گل میں تہاڈے چھڈ گیا تے تسی چپ رہ گئے ہو، تے تہاڈی چپ ویکھ کے میں بھی آکھیا ہن نہیں کر دے، پھر بول پیندے تے میں کر چھڑنی سی، نقصان ہو گیا تہاڈا ہونا کہ چلو۔ فلما بلغا معہ السعی، حضرت ابراہیم اسماعیل اس قابل ہو گئے کہ پیو دے نال چل سکدے نے۔ قالا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، پتر میں خواب وچ ویکھیا میں تینوں ذبح پیا کرنا۔ فانظر ماذا ترا، دس تیرا کی خیال ہے؟
کدی بھی خبر نہ لین والا ابا جمدیاں سار ماں نال جنگل چھڑ کے ٹر جائے، عید والے دن جتی بھی نہ لے کے دیوے، دودھ دا خرچ بھی نہ کلے، مہینے دا راشن بھی نہ ماں نوں کلدا ہوئے، تے اج ملن آئی جائے تے آوندے ہی آکھے کاکا میں تینوں چھری پھیرنی ہے، حضرت ابراہیم میں تیری جتی تو قربان۔ اسماعیل آکھے کالا یا ابا تفعل ما تؤمر، بابا چھیتی کر ذرا۔ میرا خیال ہے تھے کچھ چیمیاں دا منڈا ہوندہ ہوندہ ابا تیرا بندہ ہے صحیح ہے گل کرنا، کچھ چٹھیاں دا منڈا ہوندہ دل کرے گریبان تو پھڑ کے اندہ کو گل کرنا لی پاگل ہو گئے ہیں۔ اسماعیل میں تیری نالین تو قربان جاواں، فرماندے نے کالا یا ابا تفعل ما تؤمر، بابا چھیتی کرنا، بابا چھیتی کرنا، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، بابا چھری پھیر میں دسا صبر کی میں قریب ہے۔ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات، جسے جتنی سمجھ آگئی اتنا سبحان اللہ کہو ذرا۔ اب آپ اجازت دیں تو خطاب شروع کر لوں؟ نہیں میرا نہیں خیال اجے نہیں تھوڑا دل پہ کردہ یار۔ اچھا جی تھوڑا دل نہیں کردہ پھر میں اجازت دیوں میں ٹور جاؤں، میں پہنا جی تقریر شروع کرنی ہے میں تے تسی ٹھنڈا بول دیو پہ۔ اچھا گل سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں سورہ رات کھول رہا ہوں، 13 نمبر سورہ ہے، اور میں 13 نمبر سورہ سے وہ 22 نمبر آیت پڑھ رہا تھا۔ 22 نمبر آیت میری آنکھوں کے سامنے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین عالم دیو یار اے سورہ رات دے اے ایدی بائن والذین صبروا، 1 2 3 4 5 بندے سبحان اللہ باقی چپ۔ پھر سنو والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، میں تھک گیا ہوں تسی قرآن اے پڑھ لو تے ایتھوں اردو پڑھو، کھڑے ہو جاؤ۔ اجے نہیں پڑھنا، بندے چپ بیٹھے اجے نہیں، اجے ہولی بول دینے، ہون پڑھ دیو، ہون آکو ہو گیا پڑھ دیو۔ اللہ فرماندہ ہے جڑا صبر کرے گا میرا مکھڑا مسکراندہ ویکھے۔ اچھا مولانا میں 23 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، 23 نمبر 20 اسی یہی یہ 22 ہو گئی ہے، ابھی میں 23 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں، آپ نے ہمیں ترجمہ دینا ہے، یہ میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل بابی۔ جناب ہمیشگی کے باغات باغ نہیں، مطلب ساری جنتا، ساریاں جنتا، ایک جنت نہیں، ساریاں جنتا نو کی ہوئے ہے اگے دوستو جن میں وہ داخل ہوں گے، اچھا اور ان کے باپ دادوں اور ان کی بیویوں اور ان کے اولادوں میں سے جو نیک ہوئے، اور فرشتے ہر دروازے میں سے، ہر دروازہ، ساریاں جنتاں تے انہاں دے سارے بوئے، یعنی اللہ فرماندہ ہے میں نمازی واسطے جنت دا ایک دروازہ کھلاواں گا، روزے دار واسطے میں جنت دا ایک دروازہ کھلاواں گا، روزے دار واسطے میں ایک جنت دا ایک دروازہ کھلاواں گا، حاجی واسطے میں ایک جنت دا ایک دروازہ کھلاواں گا، جدو صبر والا آئے گا میں فرشتیاں نو آکھاں گا میریاں ساریاں جنتاں دے سارے پھاٹک کھول۔ یا اللہ کوئی نبی آیا ہے؟ فرمایا نہیں۔ کوئی رسول آیا ہے؟ فرمایا نہیں۔ داتا صاحب آئے نے؟ فرمایا نہیں۔ بابا فرید آئے نے؟ فرمایا نہیں۔ علی پور چٹھے تو جٹان دا منڈا جڑا صبر کردہ سی وہ آیا ہے میری جنت دے سارے پھاٹک کھول دے۔ جیسے سمجھ آئیے چپ کیسے بیٹھے ہوئے ہو یار؟ اچھا مالک پھر مالک ہون تسی اجازت دیو تے اگلی آیت پڑھنا۔ رب جی فرمایا جدروں ہوندے نہ ہون دیو تے میریاں تسبیحاں چھڑو تے او دا استقبال کرو، تے جدوں او جنتی دہلیز تے آ جائے نا تے پھر انہوں آکھا جی ٹھہر جا تے جدوں وہ کھلو جائے تے انہوں آکھا جی سلام علیکم۔ جی ترجمہ
جی 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 سلام ہو تم پر. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. اللہ فرمایا فرشتے انہوں آکھو محمد دا رب تینوں سلام پہ کر دے. ٹھنڈا بولے ہو یا نہ پوچھے گا میری نمازاں دی وجہ تو سلام ہے, میرے روزیاں دی وجہ تو ثواب سلام ہے, میرے حج دی وجہ تو سلام ہے, میریاں زکاتاں دی وجہ تو سلام ہے. انہوں آکھے جے نہیں, بما صبرتم. دوبارہ اللہ فرماندا ہے سلام ہے اللہ دا تیرے تے اس صبر دی وجہ تو جڑا تو کردا رہا ہے. اجازت دیو تے خطاب شروع کرنا. میں سمجھ گیا آج تہاڈا دل نہیں کردا پیا, نہیں مزہ آندا پیا, نہیں تسی تھکے سو تے پھر مینوں نہیں سی بلانا. تساں جی جنوں قرآن نال جنہ پیار ہے اونی اونچی سبحان اللہ آکھو ذرا. اچھا بھائی کر لو ہو گئے فارغ. اچھا قبلہ اوپر تشریف لے. اچھا بھی سوال ہی پیدا ہوتا ہے یہ کی شے ہے صبر؟ اچھا بھی سوال, اٹینشن جی پلیز جی, ڈونٹ ٹاکنگ پلیز, آپ کی مہربانی, آپ قرآن سنیں. نہیں مولانا آپ نے خطاب کر رہے ہیں, اگلا سارا خطاب آپ پر ہے. مجھے سورہ ہود کھول دیں, 11 نمبر سورہ ہے. میں 9 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں, میں 10 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں, میں 11 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں. یہ میری آنکھوں کے سامنے سورہ ہود ہے. تو انہوں یاد ہے نا میں کی گلاں کیتیاں نے. یا علی تیرے وجود دا نا صبر ہے, حسین تیری سیرت دا نا صبر ہے, فاطمہ تیرے کردار دا نا صبر ہے. اے آل محمد تسی جنت دے مالک ہو کیونکہ تواڈے وچ صبر ویکھیا ہے. یہ ہوئی گل ہوئی ہے نا. تے اس تو بعد یہی گل ہوئی ہے کہ انہاں دا ذکر سن کے بندے دا اندر ہی بدل جاندا ہے. تے نال گل ہوئی ہے جدوں اندروں بدلے پھر گھر دے حالات بھی بدل جاندے نے. بھئی یہ ہوئی قرآن پڑھیا ہے نا. پھر دسیا جڑا صبر کرے اللہ انہوں امام بنا دیندا ہے, جڑا صبر کرے پھر اللہ دی کنڈ نہیں لگن دیندا. پھر جڑیاں جنت دیاں وڈیاں بلڈنگاں نے وہ صبر والے واسطے رکھ چھڑیاں نے. پھر جڑا صبر کرے اللہ دے نال ہے, تے پھر جڑا صبر کرے تے پھر انہوں اے ملدا ہے. تے جڑا صبر کرے تے ہون پڑھنا ہے کہ صبر کی ہوندا ہے. بھئی یہ ہوئی پڑھنا ہے نا. اچھا بھئی میں سورہ ہود پہ پڑھدا سا, 11 نمبر سورہ ہے. وہ سامنے میرے سامنے 9 نمبر آیت پہ ہوندی ہے, 10 نمبر. لو مولانا میں 10 نمبر آیت پڑھ لگا, تواڈے حال آ گئی ہے, آ گئی سامنے. تو میں انہوں اجازت ہے میں پڑھنی شروع کر دیاں. مزہ نہیں جایا جنہوں قرآن نال جنہ پیارے سینے دا زور لا کے سبحان اللہ کھولا. جاندے رہو, خیر ہو جی, اللہ عزت اور برکت عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نعماء بعد ضراء مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَارِعٌ فَخُورُ. آیت پوری ہو گئی. ہن میں اگلی آیت پڑھ لوں. إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر. آیت پوری ہو گئے. جی قبلہ. اور بے شک اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھائیں کسی تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی ہو تو یقیناً ضرور کہے گا سب تکلیفیں مجھ سے دور ہو گئیں. بلا شبہ وہ یقیناً بہت پھولنے والا, بہت فخر کرنے والا ہے. آیت پوری پڑھ لیجیے. جی پوری پڑھ. پلے ککھ نہیں جی پیا, دوبارہ پڑھ دیو. نہیں اے بندے پڑھے لکھے نے, میں ذرا نالائق آدمی ہوں, میں اپنی گل کیتی ہے کہ پلے نہیں کوئی شے پئی, دوبارہ سنا دیو. اور بے شک اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھائیں کسی تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی ہو تو یقیناً ضرور کہے گا سب تکلیفیں مجھ سے دور ہو گئیں. اچھا اللہ جی پہ فرماندے نے کسے چودھری دے ڈیرے تے مجھاں چون والے کمی نو میں 100 مجھ دا مالک بنا دیا نا. تے پھر اپنے قلعے تے 100 مجھ ویکھ کے وہ آکھے گا خیر ہو گئی. ہن اس تو آسان میں آیت دا ترجمہ نہیں کر سکتا یار. اور جنہوں سمجھ آ گئی سی حوصلہ تے دیو مینوں یار. جناب ایک باری پھر پڑھو.
اور بے شک اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھائیں کسی تکلیف کے بعد وہ دعائی کا رنگ کھل رہا ہے جو اسے پہنچی ہو ہاں تو یقیناً ضرور کہے گا سب تکلیفیں مجھ سے دور ہو گئیں. اچھا انہ لفارن فخور ترجمہ کرو. بلا شبہ وہ یقیناً بہت پھولنے پھولے والا گا جی فخر کرے گا فخر کرے گا. تکبر کرے گا تکبر کرے گا آکڑے گا. رب فرماندا ہے جدوں کسے بہت کمزور مزدور نو میں اپنا ہی کارخانہ دے چھڑا پھر وہ آکڑے گا تکبر کرے گا اپنے آپ تو باہر ہو جائے گا. الا الذین صبروا مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا. رب فرماندا ہے جیڑا صبر کرے انہوں جنہ مرضی دے چھڑا پھر بھی اوقات وچ رہندا ہے. آئے جسے سمجھ آئیے چپ کیوں بیٹھے ہو یا اے دا مطلب ہے اللہ بڑی شان دے وے تے بندہ اوقات نہ بھولے سمجھو صبر پیا کردا ہے. اللہ فرماندا ہے پھر جیڑا اوقات نہ بھولے پھر میں او دے نال ہاں. او بولو جسے او گل سن وقت کے بادشاہ کی سواری نکلی محمود بادشاہ ہے تے کاک کھوترن والا ایاز کا لے کے بیٹھا ہے سڑک تے کا پیا ویچدا ہے. بادشاہ دی سواری گزری اس اشارہ کیتا اے کاک کنے دا ہے اس اکھے بہت قیمتی ہے. بادشاہ تھلے اتر کے کاک وال اشارہ کیتا اے کنے دا ہے اس اکھے اس تو ڈبل ہے. اس کا پھڑ کے ہاتھ تے چوک کے اکھیا اے کنے دا ہے اس اکھے تیری شاہی ویچ چھڑیے ہونے دی قیمت دے ہی کوئی نہیں سکتا. اور بادشاہ کہنے لگا زعفران لائے ہی کہ کہا ہے اس اکھے ہے تے کہاوے پر جنہوں مالک چن لے او دے ورگا تے کوئی نہیں نا. جن سمجھ آئی انہوں میں دعا دیاں گا جن نہیں سمجھ آئی میں پھر دوران لگا جنہوں مالک چن لے او دے ورگا تے کوئی نہیں نا. میں پھر آکھن لگا جنہوں مالک چن لے او دے ورگا تے کوئی نہیں نا. او سکے پھر تمہیں کہا کھوترن دے قابل نہیں آج تو بعد تو وزیر خاص ہیں وزیر اعظم ہے میرا آج تو بعد تو میرا مشیر خاص ہیں. شاہی محل مل گیا شاہی کوٹھی مل گئی شاہی بنگلہ مل گیا شاہی پروٹوکول مل گیا بادشاہت مل گئی کھانے شاہی ملنے لگ پے. ہن تانوں پتہ ہے پھر نال دے بندیاں نوں ہضم تے نہیں نہ ہوندا ایڈی چھیتی کہ راتوں رات کا کھوتر دا وزیر ہو گیا. انہوں دے عیب شیب لب دے سن اخیر ایک عیب لبا کہ سارا دن فیصلے کردا ہے تے رات نو جنگل وچ ایک چگی ہے اوتھے جا کے بہندا ہے. انہاں بادشاہ نوں سویرے آکھیا تیری دولت نپدا پیا جدوں دولت پوری ہو گئی تے پھر تیرے تخت تے قبضہ کر لے گا. اج بادشاہ بھی دبے پاؤں دے پیچھے پیچھے انہاں وزیراں دے نال اس چگی دے اندر جدوں پہنچے نا تے او اندر سی اندر جا کے بادشاہ کھڑا ہویا تے سامنے ایک باکس نظر آیا. اس آکھیا یہ کی ہے انہاں کہا یہ دے پیسے نہ پیسو. اس آکھیا بھئی یاد اینوں کھول. وہ ایک باری بادشاہ نو ویندا پھر باکس نو ویکھ کے آندا جان دے فقیر دا کوئی لنگ پردہ بھی ہوندا ہے یار. اس آکھیا تینوں نہ یاد اینوں کھول. وہ آندا جان دے بندے باہر کڈ لے کلا ویکھ لے. اس آکھیا اج نہیں بچدی جے ساریاں دے سامنے نہ کھولیں. اس آکھیا لے پھر کھول لے. کھولیا تے وچوں 3 پلیاں ایک رمبا ایک داتری ایک مسلح نکلیا. اس آکھیا یاد ہے کی ہے. اس آکھیا سارا دن شاہی فیصلے کرنا نا شاہی پروٹوکول وینا نا شاہی کھانے کھانا نا ادھی رات نو اے مسلح تے 2 نفل پڑھ کے رمبا داتری تے پلیاں سامنے رکھ کے رو کیا نا میری اوقات تے آئی سی نا. جسے سمجھ آئیے چپ کیوں بیٹھا ہوا ہے یار. میری اوقات پہ آئی سی نا اے جڑا پروٹوکول ہے تے تیرا کرم ہے ورنہ میری اوقات پہ آ سی. رب فرماندا ہے جی دے وجود چے گل آ جائے میں او دے نال ہاں. اچھا بھائی تسی تھکتے نہیں گئے جاگ دیو پہ میں تھوڑا جہا قرآن پاک ہور پڑھ لاں. اچھا جی میں قبلہ سورہ مبارکہ حامیم السجدہ 41 نمبر سورہ ہے یہ میری آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے. میں 30 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں میں 31 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں میں 32 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں میں 33 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں. نہیں پڑھدا تسی 3-4 بندے سبحان اللہ آن دیو. تسی موبائل ویکھ لو جناب میں پھر آیت پڑھ لوں گا. حد ہو گئی آج تے علی پور والے مینوں تنگ پہ کر دے نے سارا دن نہیں شکل وکھائی علی پوریاں نے. ایک باری سبحان اللہ کہہ لو تھوڑا جہا. میں پھر عرض کر رہا ہوں میں 41واں سورہ. اچھا جے قرآن پاک سن کے 34 نمبر منہ نہیں بندا تے میں 34 نمبر آیت پڑھ لگا. جدا چہرہ کھلدا سبحان اللہ آکھنا سی یار. آ گئی سامنے جی نال میں 35 بھی پڑھنی ہے.
پڑھ لیں جی، توجہ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ بیٹا آیت پوری ہو گئی ہے۔ ایک دفعہ پھر پڑھوں، ایک دفعہ پھر پڑھ لوں۔ دیکھیں میں خطاب چھوڑ رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، آپ میں سے اجازت طلب کرتا ہوں، مجھے جانے دے، انشاءاللہ زندہ رہا تو پھر حاضر ہو جاؤں گا نا۔ اب میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اب اگلی آیت، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ آیت پوری ہوگا جناب۔ اور نہ نیکی برابر ہوتی ہے اور نہ برائی۔ اچھا برائی کو نہیں نہ آگے نہ جائیں، پھر پڑھا دیں، نہیں پتہ چلا نا، پھر اور پڑھا نہ نیکی برابر ہوتی ہے اور نہ برائی۔ انہوں سمجھ آ گئی ہے؟ بول پہ میں نہیں سمجھ آئی، ایک باری پھر پڑھا دیو۔ اور نہ نیکی برابر ہوتی ہے اور نہ برائی۔ تو ان سمجھ آ گئی سچی؟ او گال سن لو، ایک باری پھر پڑھا دیو۔ اور نہ نیکی برابر ہوتی ہے اور نہ برائی۔ او گال سنو، گھر دی چار دیواری وچ بہ کے اسی آپس وچ گل کرنے ہاں کہ جویں بھین نے ہن چلنا نا او دے نال اوویں چلنا ہے، جویں چھوٹا ماں پیو جمیا ٹرے گا نا او دے نال ہن اوویں ٹرنا ہے، جویں ہن وڈا بھرا کرے گا نا او نال اوویں کرنا ہے، جویں چاچا کرے گا او نال اوویں چلنا ہے، جویں کوئی برادری کرے گی ہن او دے نال اوویں کرنا ہے۔ رب جی جلال چاہ کے شاید پہ فرماندے نے تانوں شرم نہیں آندی اگر کوئی بدی کرے تے او دے نال تسی وی بد ہو چلیو چلیو۔ رب پہ فرماندہ ہے چلیو، نیکی نیکی ہوندی ہے، بدی آئے آئے۔ اب جسے سمجھ آئی ہے وہ چپ نہ بیٹھنا میرے، اوے نیکی نیکی ہوندی ہے، بدی بدی ہوندی ہے۔ اچھا اچھا اللہ جی پھر ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو اس طریقے کے ساتھ ہٹا جو سب سے بہتر ہے۔ او چھڈ تو انہاں دیاں برائیاں، او زیادتی تے زیادتی تے زیادتی تے زیادتی کری جان، بہن بھرا تے اینے تو تے نیکی نہ چھڈ۔ اوے بیلیو میرے وال ویکھو، حضرت نظام الدین اولیاء سفر پہ کر دینے، دریا دا کنارہ ہے، ٹھواں ڈوب دے پیا، حضرت نے ویکھیا ٹھواں پہ ڈوب دے، اگاں ودے ٹھویں نو کڈن لگے، وہ ڈنگ مار دے، انہوں سٹ کے ہتھ مل دینے، وہ پھر کر دینے، وہ پھر ڈنگ مار دے، انہوں سٹ کے ہتھ مل دینے، وہ پھر ڈوب دے، انہوں پھر کر دینے، وہ پھر ڈنگ مار دے، انہوں سٹ کے ہتھ مل دینے، اخیر انہوں کٹ کے باہر ماریا، نال دے مرید نے قدم تے ہتھ لا کے کیا شاہ جی وہ ڈنگ مارنوں باز نہیں آیا تے تسی انہوں بچانوں باز ہی نہیں آئے، آپ نے فرمایا چلیا وہ ٹھواں ہو کے بدماشی نہیں چھڑ دا، میں سید ہو کے نیکی چھڑ۔ بھئی جسے سمجھ آ رہی ہے چپ کیسے بیٹھے ہوئے ہو یار؟ تیرے پین پرا جویں مرضی ٹرن تو تے یوسف بن۔ اچھا نہیں میں نہیں سمجھا پایا، مجھے نہیں سمجھانا آیا، میری نالائکی کا مجھے اعتراف ہے، میں بات واضح نہیں کر سکا ابھی بھی بھائی۔ آپ نے بڑے بڑے علماء کو سننا ہے، پورا مہینہ آپ بڑے علماء کو سنیں گے، سب سے زیادہ جاہل ابھی آپ کے پاس آیا ہے، میں عرض کر رہا ہوں۔ بھائی 19واں روزہ سی، مسجد کوفہ سی، فجر دا وقت سی، مصلی تے علی سن، فجر دی جماعت کرا رہے سن، پہلا سجدہ ہے، عبد الرحمن ابن ملجم ملعون لانتی بدبخت نے زہر نال بجھی ہوئی تلوار مولا علی دے سر تے ماریے، حضرت علی دا سر کھل گیا، انج کھلیا جی میں کتاب کھل جاندی ہے، حسن قریب آئے، سر تو پگ لائی، بابے دا سر بنیا،
پگ بنی خون نہ لت پت علی نے حسن نے گرہبان تو قاتل نو پڑیا ہے علی دی نگاہ اٹھی فرماندے نے حسن جی بابا چھڑ دے حسن جی بابا چھڑ دے رات میں تیری ہمشیرہ ام کلثوم دے گھر افطاری کیتی ہے میری دھی کھجور نمک اور دودھ دے اندر شہد پا کے تیرے بابی کو لے کے آئی سی تے میں انہیں کہا سی ہے شربت لے جا سویرے کم آئے گا حسن جی بابا گھر جا تے او شربت لے کے آ امام حسن گھر آئے ہمشیرہ نے فرمایا بی بی شربت بابی نے چاہید ہے شربت لے کے مسجد چائے بابا بابا آنکھاں کھول مولا علی آنکھ کھولی بابا میں شربت لے آیا مولا شربت وال ویکھیا حسن وال ویکھیا پھر ان کر کے قاتل نو ویکھ کے فرمانے حسن جی بڑا غصہ ہے میرے قاتل نو میرے تے میرا پتر میرے قاتل نو شربت پیش کرو ہائے 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 میرا پتر میرے قاتل نو شربت پیش کر مولانا ایک باری پھر علی دا کردار سناؤ اور نہ نیکی برابر ہوتی ہے اور نہ برائی برائی کو اس طریقے کے ساتھ ہٹا جو سب سے اچھا ہے جوانوں جے اگلی آیت تساں سنی نا تے تواڈی روح بھی کمبے گی نال سنی جاؤ قرآن پاک نوجوانوں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل اللہ ایک قرآن پہاڑاں تے آوے نا تے پہاڑ پھٹ جاندے نے مومن کیویں نہ پھٹ جان کیا تساں نہیں سنیا حضرت ہور اگر راہ نہ روک دا امام حسین شہید نہ ہندے اور راہ روکیا حسین شہید ہوئے اور راہ نہ ڈکدا حسین کسے امن دے علاقے وال چلے جاندے چلو اتھوں نکل دے ساڑھے والی آ جاندے ہیں لیکن ہور راہ روکیا حسین دا حسین شہید ہو گئے اور بیلیو جن نے راہ ڈکیا ہے حسین انہوں جنت دیتی ہے اجے بھی نہیں جناب نو سمجھ آ رہی پھر امام حسین دا کردار پڑھو سبحان اللہ کو سارے جی اور نہ نیکی برابر ہوتی ہے اور نہ برائی برائی کو اس طریقے کے ساتھ ہٹا جو سب سے اچھا ہے تو اچانک وہ شخص جس کے درمیان اور تیرے درمیان دشمنی ہے ایسا ہوگا جیسے وہ تیرا دلی دوست ہے رب فرماندہ ہے زیادتیاں دے بدلے محبت کرنی سکھ لے دشمنہ کولوں سلوٹ مرواواں گا حضرت امام زین العابدین کربلا تو بعد اپنے گھر بیٹھے نے ٹھنڈ بڑی ہے سردی دا موسم ہے ادھی رات دا وقت ہے بندہ گھوڑے تے سفر کردا آیا ہے کنڈی کھٹکھٹائی ہے سید نے بو لایا ہے مسافر نو کھانا دیتا ہے گرم پانی دیتا ہے گرم بستر دیتا ہے وہ گھوڑے نو چارہ کھلایا ہے وہ سو گیا ہے زین العابدین رات مصلی تے گزاری صبح فجر پڑھی ہے قرآن پڑھ کے امام زین العابدین انہوں ناشتہ دیتا ہے لقمہ منہ وچ ناشتے دا پا کے کہنے لگا سید من پہچان دے نہیں زین العابدین دی اکھے چانسو آگئے فرمایا میں تیرے پیو نو بھی سیاننا تیرے دادے نو بھی سیاننا تو جتوں آیا میں نو دا بھی پتہ ہے جنہوں ملن چلے ہیں میں انہوں بھی جاننا ہو سکے سید میں کون ہاں آپ نے فرمایا 10 محرم نو میرے وڈے پرا حضرت علی اکبر دے سینے وچ تو برچی ماری سی نا تو قاتل ہے نا میرے ویر دا تو میرے ویر دا قاتل ہے نا ہو سکے سید قاتلان دیاں انیاں خدمتاں کون کردہ ہے پھر تو انہوں پتا سی میں قاتل ہاں فرمایا من جو تو بوے تے کھلوتا ہے من پتا لگ گیا سی تو قاتل ہو سکے پھر سید اینی مہمان نواز اینی محبت کا کیوں آپ نے فرمایا تسی کربلا دے اندر میزبان سوسی مہمان سا تو ساؤں کیتا جڑا تسی اپنے پرونے نل کر دے ہو آج میں میزبان ہاں تو مہمان ہے میں تیرنلو کیتا جڑا سی اپنے مہمانہ نل کر آپ نے فرمایا کی پوچھنے او کی پوچھنے کربلا دے اندر تساں ساڈے نال او کیتا ہے جیڑا تانوں تواڈے وڈیاں دسیا سی تیرے نال میں او پیا کرنا جنوں سانوں ساڈے نانے دسے مولانا اگلی آیت پڑھیں گے اگلی آیت پڑھیں گے اگلی آیت پڑھیں گے آپ چپ کیسے ہیں روتے ہوئے سبحان اللہ کہو سارے سبحان اللہ
روتی ہوئی آنکھوں سے سبحان اللہ کہنے کا اپنا مزہ ہے یار، اونچی کہو سبحان اللہ. جی مولانا آپ توجہ کریں. وما یلقاها الا الذین صبروا. اور یہ چیز نہیں دی جاتی مگر انہی کو جو صبر کرے. رب فرماندا ہے اے جڑیاں گلاں تسی سن دیو نا پے اے دئی تے نا صبر ہے، اے دئی تے نا صبر ہے. یہ سودا میں دیتا ہی صبر والے نوں. جے اجازت دیو تے اگلے الفاظ پڑھ لئیے. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. سبحان اللہ کو. اور یہ نہیں دی جاتی مگر اسی کو جو بہت بڑے نصیب والا ہے. مولانا پھر پڑھیں ایک دفعہ. اور یہ نہیں دی جاتی مگر اسی کو جو بہت بڑے نصیب والا ہے. مولانا بندے پریشان نے ساڈے نصیب کے ہو جانے، ساڈے نصیب کے ہو جانے، ساڈے نصیب کے ہو جانے. محمد دا رب پہ فرماندا ہے کسے فقیر کلو صبر دا ول سکھ میں تینوں خوش نصیب بنا دیاں گا، وڈے نصیباں والا بنا دے. اے دا مطلب ہے بلے شاہ نے جڑا صبر دا سبق دیتا ہے نا، قصور دے ٹبے تے بہ کے صبر سمجھانے ہویا اپنے مریداں نو کہن لگے حج بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا پیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلان دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں. اچھا تسی نہیں سندے رہن دیو پھر. نہیں میں نہیں پڑھ دا، چھڑو میں ویسے بھی تھک گیا، تسی نہیں سندے پھر. نہیں جڑے بندے توڑا دل کر دے میں پڑھا بولو سبحان اللہ سارے. حضرت بلے شاہ فرماندے نے حرام بھی پیتی جاندے ہو، نمازاں نیتی جاندے ہو، حج بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا پیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلان دے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں، دنبے کیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو، نفلاں نیتی جاندے ہو. بلے شاہ نو بھی تے دسو ایک ہی کیتی جاندے ہو. میں جڑا صبر لبدا سا پیا او تے بندے دی عزت نکلی. میں جڑا صبر لبدا سا پیا او تے انسان دی عزت نکلی، او تے انسان دی قدر نکلی، او تے جناب تواڈا بھرا نال پیار نکلیا، او تے جناب تواڈا فیملی دی مینجمنٹ نکلی، او تے تواڈی ایک دوجے دی حیا نکل آیا. ہن میرا آخری جملہ میں کیویں پڑھن لگدا ہے ضائع ہو جائے گا جی یار. بندے قدر نال بیٹھے نے تے موتی لو یار. او جے تواڈا آپس وچ ایک دوجے نال پیار کرنا صبر نکل آیا ہے تے پھر آل محمد نال پیار کڈا وڈا صبر ہوئے گا.